الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا شکریہ. ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بہت انعامات ہیں، بہت ہی احسانات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ماں کے پیٹ میں، ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، پالا، ہماری پرورش کی، ہمیں رزق عطا کیا، ہمیں 2 ہاتھ دیا، 2 پاؤں دیے، 2 آنکھیں دیں، زبان دیا، ہمیں سوچنے اور سمجھنے اور اچھی باتوں کو اپنانے والا عقل و دماغ دیا. اس کے باوجود اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا نہ کریں تو یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ ایک مسلمان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تنگی آئے تو صبر سے کام لینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اس بندے کے درجات بلند کیے جائیں. کبھی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا اور مزید انعامات اور اکرامات سے نوازے گا. لیکن ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دینے والا ہے وہ روک بھی سکتا ہے، روک بھی لے گا. اس لیے ہمیشہ ہمیں شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. سورہ فصلت کی آیت ہے. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے وہاں بھی خوشحالی ہے. پس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کام کرتے رہے، اور ہم انہیں سخت عذاب سے دوچار کریں گے. تو میرے بھائی اور دوستو، کفر نہیں کرنا چاہیے. آج کل کتنے لوگ ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاؤ تو کہتے ہیں یہ تو میری محنتوں کی وجہ سے، یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے، میرے خبرے کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے متکبر ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ کروں گا، میں وہ بناؤں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر لوں گا، لیکن کبھی انشاءاللہ نہیں کہتے. انشاءاللہ کہو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی ہوگا. تم کیا ہو؟ تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تکبر کرنے کے لائق نہیں ہو. ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوئے،
کون سا تکبر ہے؟ لیکن دیکھیے انسان کتنا تکبر کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں علی علم منی بوجوہ المکاسب، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ مال مجھے کمائی کے تجربے اور علم کی بدولت ملا ہے، کمائی کا جو تجربہ ہے اور علم کی وجہ سے یہ مال ملا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مال و دولت مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ کے علم میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا اہل ہوں، اس لیے ملا ہے۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں، اور مجاہد کے قول کا معنی یہ ہے، امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت مجھے بزرگی اور شرف کی بنا پر ملا ہے، میری بزرگی اور میرے شرف کی وجہ سے یہ مال ملا ہے۔ تو گھمنڈ کرتا ہے انسان، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مال جو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ منٹوں میں آپ سے چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو گھمنڈی ہو جاتے ہیں، گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا پڑھا ہوں، میں اتنا جانتا ہوں، اور میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں، اس کی وجہ سے یہ سب مجھے مل رہا ہے۔ بھائی آپ سے پڑھے لکھے بھی، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ سے زیادہ تجربہ کار موجود ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مال دیتا ہے آزمانے کے لیے بھی دیتا ہے کہ دیکھیں یہ میرا بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں اور حسنات کی وجہ سے آپ کی تکریم کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا، اور ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دینے والا ہے چھین بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، پھر آپ کو پرانی حالت پر لوٹا بھی سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، کبھی کوئی آدمی سوال کرے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اسے دینا چاہیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پیسہ جٹا جٹا کے رکھے اور لوگوں کا تعاون کریں اچھے کاموں پر، لوگوں کا تعاون اچھے کاموں پر کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہ بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جن میں ایک کوڑھی، ایک دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ ابرس یعنی برس کے مریض یعنی سفید کوڑ والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ مریض نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری رفع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اچھا رنگ، خوبصورت چمڑا، خوبصورت جلد مل گئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ راوی کو اس میں شک ہے، تردد ہے کہ کون سا لفظ کہا گیا، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی، ایک اونٹنی دی گئی جو حمل سے تھی، اور فرشتے نے دعا کی
بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس اونٹنی میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے دعا کی بارک اللہ لک فیہا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ اس گائے میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بینائی بڑی اہم نعمت ہے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اونٹنی نے خوب بچے دیے، گائے اور بکری نے بھی خوب بچے جنے۔ چنانچہ سابقہ کوڑھی کی اونٹوں میں سے ایک وادی بھر گئی۔ سابقہ کوڑھی کی اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی، یعنی اتنے اونٹ ہو گئے کہ پوری وادی بھر گئی۔ اور گائے اور بکری والوں کے پاس بھی گائے اور بکریوں کا میدان بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی، خوب بڑھا۔ پھر آزمائش شروع ہوتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ کوڑ والے کے پاس آیا، اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا میں مسکین غریب آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، آج اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی مدد اور پھر آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد اور اس قدر مال کثیر عطا کیا ہے، اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اس پر سفر کر کے گھر پہنچ جاؤں۔ ایک اونٹ چاہیے، ایک اونٹ دے دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، گھر میں ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیا تو کوڑ والا نہ تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا کیا۔ وہ بولا یہ مال تو مجھے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، بھائی میں پرانا خاندانی ہوں، پرانا امیر ہوں، ایسا ویسا نہیں ہوں جو تم بیان کرے ہو۔ فرشتے نے کہا اگر تو اس بات میں جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ چلو بھائی اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کر دے۔ اور فرشتہ آزمائش کے لیے آیا ہے، تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا حشر پھر کیا ہوا ہوگا۔ پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اسے بھی وہی باتیں کہیں جو کوڑ والے سے کہی تھی، تو اس نے بھی وہی جواب دیے۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اور اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، یعنی باپ دادا غریب تھے، ابھی آپ کو کچھ مال دولت ملا ہے تو اب آپ فخر کرنے لگے کہ ارے یہ تو ہم خاندانی امیر ہیں، بھائی ہمارے باپ دادا سب امیر لوگ تھے، رئیس تھے، چودھری تھے علاقے کے، آپ کیا سوچ رہے ہو ہمارے بارے میں؟ اس طرح کے جھوٹ فساد بھی لوگ بکتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں اس نابینا کے پاس آیا، اندھے آدمی کے پاس آیا اور کہا میں غریب مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی مدد اور پھر آپ کے تعاون کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی اس کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ تو اس نے کہا میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی، جتنا چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ، یعنی جو چاہو تم لے لو۔ واقعی میں نابینا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس نے میری بینائی لوٹائی ہے اور اس نے مجھے یہ عطا کیا ہے، جو چاہو تم لے لو ان بکریوں میں سے اور جو چاہو چھوڑ دو، میں تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو،
تمہارا امتحان لیا گیا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دوسرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوگا تو اس آدمی کا حشر کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت دروس ملتے ہیں، بہت سبق ملتے ہیں۔ ایک تو آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور کوئی ضرورت مند ہو اور آپ کے پاس ہے مدد کے لیے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اسے بے حال نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو اسی حال پر چھوڑ دیں، نہیں، اس کی مدد کرنی چاہیے، اور فخر نہیں کرنا چاہیے اور کہیں کہ نہیں مجھے تو، میں نے تو یہ پڑھائی پڑھی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ دولت ملی ہے، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، بڑا مجھے تجربہ ہے۔ تو یہ سب تکبر کی ضرورت نہیں ہے، ایسے فخر نہ کریں، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور تواضع اختیار کریں۔ کبھی کوئی محتاج آئے اور آپ سے سوال کرے تو اس کی مدد کریں، جتنی مدد کی طاقت آپ رکھتے ہیں، اس کو بے یار و مددگار، بے سہارا نہ چھوڑیں۔ یہ بڑے اس سے ہم کو دروس ملتے ہیں میرے بھائیو اور دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے جیسے ان لوگوں کو آزمایا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر آزمائش میں کامیاب فرمائے، کامیابی عطا کرے، اور ہمیں ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے بچائے، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔